اکثر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سجدوں میں قبولیت کے اوقات میں دعائیں مانگی، تہجد بھی پڑھ لی، لیکن ابھی تک دلی حاجت پوری نہیں ہوئی۔ تو سنو، اگر تمہیں کوئی پسندیدہ چیز لاکھوں دعاؤں کے بعد بھی حاصل نہیں ہو رہی اور چاہتے ہو کہ عطاؤں کا ظہور دگنی رفتار سے تم تک پہنچے، تو تم آج ان 4 نشانیوں کو خوب سمجھ لو، جس کی وضاحت اللہ قرآن میں خود دیتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ رب ہی ہے جس نے سورج کو سراپائے روشنی بنایا اور چاند کو سراپائے نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب کر سکو۔ اللہ نے یہ سب بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کر دیا۔ وہ نشانیاں لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو عقل والے ہیں، اور 4 نشانیاں ایسی ہیں جو پسندیدہ چیز کو پانے کے لیے دعا اور تہجد سے بھی زیادہ دگنی رفتار سے ملتی ہیں، جس میں پہلی اور خاص نشانی تو یہ ہے کہ جس دل کو یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے نا کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس کی نعمت اس سے کبھی نہیں چھنتی بلکہ اسے واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جس انسان سے وہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا، اس سے خیر کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ دل غفلتوں میں ڈوب جاتا ہے، وہ لوگوں کے لیے دل میں برائی رکھنے لگتا ہے۔ تو سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بگڑے کام سنور جائیں تو اللہ کو کبھی ناراض مت کرنا۔ جو انسان آزمائش میں شکوے شکایتیں نہیں کرتا، اسے صبر سے گزار دیتا ہے، تو وہ اسی آزمائش کے ذریعے اللہ کو بھی پا لیتا ہے۔ اور پسندیدہ چیزوں کو حاصل کرنے کا دوسرا عمل استغفار ہے۔ استغفار اللہ کا وہ محبوب ترین کلمہ ہے جو رحمت کی پرجوش عطاؤں کو بڑی تیز رفتار سے تم تک پہنچاتا ہے، اور جو خواہشات کی لت میں اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، میں تا قیامت تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ اور جس نے استغفار کو لازم پکڑا تو اللہ اسے ہر پریشانی، ہر غم سے نجات دے دیتا ہے اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ جانتے ہو، من پسند چیزوں کو پانے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جس دل میں نرمی ہلکے خدا کے لیے پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ تم اپنا کردار اور ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ جب تمہارا کردار بلند ہوگا تو اللہ تمہارا معیار بھی اتنا ہی بلند کر دے گا۔ اور 3 کام اس رب کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا، اور کسی کے رازوں پر پردہ پوشی کرنا۔ یہ وہ عمل ہیں جو میرے رب کو بڑے پسندیدہ ہیں، اور انہی کے ذریعے
تمہاری پسندیدہ چیزوں کو وہ رب تم تک دگنی رفتار سے پہنچاتا ہے، اور جانتے ہو کہ پسندیدہ عطائیں کن لوگوں کا مقدر بنتی ہیں کہ جب تم کسی آزمائش میں صبر کر لیتے ہو اور شکوے کے بجائے اس وقت بھی چہرے پر مسکان رکھتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہوتے ہو، تو جان لو کہ اللہ کے حیرت انگیز معجزے بھی تمہارے منتظر ہیں۔ زندگی میں اگر کسی ایسی تکلیف سے گزرو جس کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا کہ جس کا خیال بھی تمہارے دل میں نہ گزرا ہوگا۔ مطمئن رہنا، ان قریب اس رب کی رحمت تم پر ایسے برسنے والی ہے جو تمہاری زندگی کی ساری آزمائشوں کو مٹا دے گی انشاءاللہ۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کامنٹ کے ساتھ ہمارے اس نیو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔